آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پہ رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چند سالوں پرانی بات ہے، ایک فیملی میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، ڈاکٹروں نے بائی پاس کے آپریشن کا کہا کہ اگر اس کی جان بچانی ہے تو بائی پاس کا آپریشن کروانا ہوگا۔ اب اس کے اخراجات بہت زیادہ تھے، پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا اور مریض کا انتقال ہو گیا۔ بیوہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ کاش کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آپریشن کروا لیتی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کی جان بچ جاتی۔ دوسرے بھائی کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا گیا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی بات کی کہ ان کا بائی پاس کا آپریشن ہوگا تو ان کی جان بچ سکتی ہے۔ اب چونکہ پہلے بھائی کا تو آپریشن نہیں ہو سکا تھا اور انتقال بھی ہو گیا، تو اب سب نے زور لگایا اور کہیں نہ کہیں سے کوئی بندوبست کر کے آپریشن کروا لیا۔ جیسے ہی آپریشن ہوا تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ آپریشن فیل ہو گیا اور مریض انتقال کر گیا۔ جب مریض کا انتقال ہو گیا تو بیوہ، جو اس کی بیوہ تھی، اس کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، کاش کہ میں آپریشن نہ کرواتی تو ہو سکتا ہے ان کی جان بچ جاتی۔ معاملہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی رب کی رضا پر راضی نہیں رہتے، اپنے رب کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتے اور ان فیصلوں کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر کے اپنے آپ کو ان فیصلوں کے ساتھ چلاتے نہیں ہیں، ان کی زندگیاں بڑی ہی اداسی کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ گزرا کرتی ہیں۔ اب اتنا امپورٹنٹ ٹاپک اور اس میں شریعت و دین ہماری رہنمائی نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ حدیث پاک میں ہے، انسان کی سعادت یعنی خوش بختی میں سے ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس پر راضی ہو جائے، اور انسان کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اللہ پاک سے استخارہ یعنی خیر مانگنا چھوڑ دے اور اپنے رب اور اپنے بارے میں اللہ پاک کے فیصلے پر ناراض ہو۔ اب یہاں حدیث پاک میں خوش قسمتی اور بدقسمتی، خوش بخت اور بدبخت کی گویا کہ ایک طرح سے بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کے فیصلے پر اپنے سر کو جھکا لے، دل میں شکوہ شکایت کو جگہ نہ دے، وہ خوش بخت۔ اور بدبخت کون؟ جو اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے بجائے ناراض ہو کر شکوہ شکایت پر اتر آئے۔ اس طرح اللہ پاک سے استخارہ یعنی کہ بھلائی طلب نہ کرنے والا بھی بدبختوں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی شقاوت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اب یہاں خیال یہ رہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے تدبیریں کرنا برا نہیں، لیکن تدبیر کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پاک کے حوالے کر دینا کہ وہ چاہے اس کے بارے میں جو فیصلہ فرمائے، میں اپنی رضا، اپنے رب کی رضا پر راضی رہوں گا۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والی طبیعت بنانی ہے۔ جیسے کل ہمارا موضوع تھا، ہمیں ہر حال میں کیا کہنا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج یہ ہے کہ یا اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ پاک تو جس حال میں رکھے میں یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھنو میں چلے پاواں۔ تو یہ اگرچہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو ابھی میں نے آپ کو شعر بھی سنایا، بیان کی حد تک، شعر کی حد تک، اس طرح کی حد تک، سننے کی حد تک تو یہ چیزیں یقیناً ہمارے اندر یہ لگتا ہے، لیکن جب آتی ہے تو بندہ پھر اس تمام چیزوں کو یاد کر کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں، کنٹرول کرنے میں، اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والی اس کیفیت کو پالے جو کیفیت مطلوب ہے، محمود ہے، مقصود ہے، تو بات بنے گی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے، سعادت اور شقاوت یعنی کہ بدبختی اور خوشبختی ایک غیبی چیز ہے، مگر ان دونوں کی علامات ہیں۔ جو بندہ اللہ پاک کی رضا پر راضی، اس کی قضا پر سر جھکائے رہے، سمجھ لو کہ انشاءاللہ یہ سعید خوش نصیب ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہونے والا ہے۔ اس کے برعکس ہو تو علامت بدبختی کی ہے۔ رب کی رضا پر جو راضی رہے گا، اللہ نے چاہا تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اب اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہنے کو بندے کی سعادت کی علامت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کے لیے یکسو ہو جائے۔ اب اس کو سمجھیے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ وہ عبادت کے لیے یکسو ہو جائے، کیونکہ اگر بندہ قضا پر راضی نہ ہو، یعنی اللہ پاک کے فیصلے پر راضی نہ ہو، تو ہمیشہ غمزدہ اور دل میں شکوہ اور فکر مند لے کر یہی اس کی زندگی گزرے گی، یہ کیسا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ تو اب وہ اسی طرح کی الجھنوں میں یہ گم رہے گا اور بس انہی وادیوں میں بھٹکتا رہے گا، اس کو سکون و چین قرار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جائے کہ میرے رب نے جو کیا میرے لیے اچھا کیا، میرے رب نے جو کیا میرے لیے اچھا کیا، میرے رب نے جو کیا میرے لیے اچھا کیا، اللہ پاک میرے لیے اچھا ہی فرماتا ہے، اچھا ہی فرماتا ہے، اچھا ہی فرماتا ہے۔ جب تک یہ سوچ بنے گی نہیں، وہ پرسکون نہیں رہے گا۔ جب پرسکون نہیں رہے گا تو اس کی عبادت میں لطف کہاں سے آئے گا؟ اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا، اور یہ بات ذہن نشین رکھ لینا کہ میرا رب جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، میرا رب میرے لیے اچھا ہی کرے گا۔ میرا رب ہے، کئی ماؤں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا اور وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی کیسے نہ رہوں؟ اب یہ بندہ زور دے، یہ ہمارے مفتی صاحب نے لکھا ہے، یہ کسبی ہے، یعنی کوشش کی جائے کہ ہم خود کو اس کیفیت میں ڈھالے، اور ڈھل جاتا ہے بندہ۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہے، بندہ اس کیفیت میں ڈھل جاتا ہے۔ پھر جو بھی ہو، بس یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، یا اللہ تو جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایک شخص کے یہاں غریب آدمی، گاؤں اندھیرے بالکل ویرانے میں رہتا تھا، چند ایک مکان تھے، روشنی ووشنی تھی نہیں، پرانی بات ہے۔ اس کے یہاں ایک کتا تھا، کتا مر گیا، اور جو تھوڑا بہت جو دیکھ بھال کرتا تھا کتا، وہ بھی گیا۔ بیوی بولے کہ کتا مر گیا، اچانک مر گیا، کچھ سوچو، کچھ ہے تو نہیں؟ بولا اللہ کی بندی صبر کر، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کتا مر گیا، اللہ جو کرتا ہے، سب بولو تو صحیح نا، اللہ جو کرتا ہے بہتر فرماتا ہے۔ ایک گدھا تھا،
جس سے یہ لوڈنگ ان لوڈنگ مال لانا یہ تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا تھا. گدھا مر گیا. اب تو بیوی کو اور وہی ہے تو بولتی ہوں کچھ ہے چیک تو کراؤ, اپنے ہوتا ہے نا چیک تو کراؤ. اللہ کی بندی صبر کر, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد مرغا تھا وہ مر گیا, اور اب تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی, چیک کرو کچھ ہے. اللہ کی بندی اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, چھوڑ دو نا. اب وہ ایک ہی بات اس کا تو ایک ہی نعرہ, کیا نعرہ؟ اللہ جو کرتا ہے. اچھا اب تھوڑے دنوں کے بعد رات کے اندھیرے میں ڈاکوؤں نے گاؤں پر حملہ کر دیا. اب بتی متی تو تھی نہیں, جائیں کہاں؟ تو جس گھر سے جانور کی آواز آتی وہ سمجھ جاتے کہ یہاں گھر ہے, اور اس کو لوٹ مار کے چلے جاتے. جب صبح ہوئی تو سارا گاؤں لوٹ لیا, ایک ہی گھر بچ گیا. کسی کا اپنا گھر, نہ کتا تھا نہ گدھا تھا نہ مرغا تھا, آواز کون نکالتا؟ اب جو کچھ تھا بچ گیا, ان کی اپنی جان بچ گئی. صبح کو جب سے دیکھا کہ گاؤں تو لوٹ لیا, اپنا گھر بچ گیا, کوئی اپنے گھر میں جانور تھا ہی کوئی نہیں. پھر اپنی بیوی کو بلاتا ادھر آ, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اچھا ہمیں بعض اوقات یہ بات بعد میں پتہ چل جاتی ہے, یار اچھا ہوا یار نہیں ہوا یار. میں نے آپ کو پچھلے جو کہا تھا نا کہ بھائی ایک تو یار بونڈ کھل جائے نا کام ہو جائے گا یار. بونڈ نہیں کھلا, یار بونڈ نہیں کھلا یار, ارے یار یہ ہوا نہیں نا یار. اب پتا چلے 2 سال کے بعد اس کو اور ضرورت پڑ گئی, گھر میں کوئی اللہ نہ کرے ایمرجنسی ہو گئی, اور اب کھلا بونڈ. پھر بولا یار کتنا اچھا ہوا نا, اگر اس وقت کھلتا تو میں تو سب پیسے خرچ کر کے ہوگا, تھا ضرورت تو اب تھی. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہم اس پر اپنی جب تک سوچ نہیں بنائیں گے بات آگے بڑھے گی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے, اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے. ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والی ہی سوچ پیدا کرنی ہے کہ میرا رب میرے لیے جو کرے گا اچھا کرے گا. قرآن کریم میں اس معاملے میں بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہے. سورہ بقرہ کے اندر بڑی پیاری رہنمائی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور قریب ہے کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور قریب ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. اب جو قرآن میں پاک میں ارشاد بنا وہ دل کے کانوں سے مزید سنیے. آگے کیا فرمایا پتہ ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. بعض اوقات بندہ تاخیر ہو جاتی ہے, اوے یار لیٹ, ابھی تاخیر ہونا اچھا تھا, آگے لوٹ مار مچی ہوئی تھی, گھر سے نکلا گر گیا, پاؤں میں چوٹ لگ گئی, گھر میں بیٹھ گیا, اوے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, کچھ ہو گیا, کسی نے کچھ کروا دیا, کسی نے کچھ کروایا نہیں ہے, ماں کی دعا کام آ گئی, چھوٹی موٹی میں نکل گیا, ورنہ تو روڈ پہ ہونے والا تھا کچھ تیرے ساتھ. آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا, شاید اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا, جب کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو کر گھر بنتا واپس آتا ہے, کسی کا موبائل لٹ گیا, کسی کو کچھ لگ گیا, کوئی چوٹ ووٹ لگ گئی, واپس آتا ہے وہ گھٹنا پکڑ کے آ گیا, کندھا پکڑ کر آ گیا, اور تھوڑا یوں کپڑے وڑے بھی پھٹ گئے, کوئی ادھر ادھر چوٹ لگ گئی. ہمارے بڑے بوڑھوں نے ایک جملہ ہم کو کہا تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا, اللہ کا شکر ہے چھوٹی میں ٹل گئی. سنا ہے کسی نے؟ کون کون؟ دیکھو یہ عالم ہو سکتا ہے ہمارے بڑے بوڑھے عالم نہ ہو, انہوں نے شاید وہ کتابیں نہ پڑھی ہوں, مگر بات کتنی گہری ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چھٹی میں ڈال دیا, یعنی ان کو اپنے رب پر بھروسہ کتنا تھا.
کہ اس سے بڑی آتی ہے، اللہ پاک نے چھٹی میں ڈال دی، بڑا ہو جاتا تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے کے لیے یہ بھی ایک بہترین گفتگو ہے. یار کچھ اور ہو جاتا تو، ادھر لگا ادھر بھی لگتا تو، یہ ہوا وہ دور ہو جاتا تو، سر میں درد تھا پیٹ بھی خراب ہو جاتا تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. دنیا زندگی میں غم، پریشانی، دکھ، درد، آزمائشیں آتی ہیں. ارے ہم کیا ہیں یار، ہماری اوقات کیا ہے. حبیب لبیب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اب غور تو کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کے ہمیں پیروی کا حکم دیا گیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جب ہم اس پہلو پر غور کرتے ہیں، ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بچپن، ابھی عمر چھوٹی تھی، امی جان دنیا سے چلی گئی. مشرکین مکہ کی سازشوں اور ان سے آنے والی تکلیفوں میں جو ایک رکاوٹ بننے والے ایک آپ کے چچا ابو طالب وہ گئے دنیا سے، اور آپ کے غم میں شریک، آپ کے غم کو بانٹنے والی ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سال انتقال کر گئی. یہ سب غم اور پریشانی کے معاملات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آتے رہے، اور اسلام کی دعوت دینے میں قریبی رشتہ داروں نے آپ کے اوپر آوازیں کسی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بغض و کینے سے بھری ہوئی عورت کا آپ کے راہ میں کانٹے بچھانا، کفار مکہ کی نازیبا حرکتیں، داخل اسلام ہونے والے سعادت مندوں پر جسمانی تشدد، سفر طائف میں اوباشوں کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا، سنگ باری کرنا، میرے آقا کا زخمی ہو جانا، شعب ابی طالب میں 3 سال تک میرے آقا کا سوشل بائیکاٹ ہونا، یہ ساری تکالیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی رہی، جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کرنا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی بیٹیوں کے تعلق سے تکلیفیں پہنچانا، اس کی پوری تفصیلات ہے. میں تو چھوٹی میں سمجھے کہ ایک ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. اتنا ستایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا ہوا. پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے اب تکلیف دینے کا سلسلہ ختم نہ کیا تھا. احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا. کیسے کیسے صدمے، کیسی کیسی آزمائشیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں. چھوٹی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے. یعنی آپ کے چھوٹے بچوں کا، اپنے شہزادوں کا، آپ کے بچوں کا چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جانا، یعنی والد کے طور پر آپ سوچئے تو صحیح. بیٹیوں کے تعلق سے آپ کو تکلیف دینا، ذرا سوچئے تو صحیح. خیموں میں جا کر جو میرے آقا نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت دیتے تھے، وہاں جو آپ کو ستایا جاتا، کعبہ مشرفہ کے سامنے عبادت کرتے وہاں جو آپ کے گلے میں پھندا دے دیا جاتا، کیسی کیسی تکلیفیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئیں. ذرا بندہ غور کرے. اس کے علاوہ کتنی باتیں بیان کی جا سکتی جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئیں. واقعہ عفق پر جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو گزری، جو منافقوں نے جو تہمت لگائی تھی ہماری امی جان ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ جو ایام جو گزرے، اللہ اکبر. اور وہ پریشانی، اور وہ جو پریشانی کے عالم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارے، اللہ اکبر. یعنی بندہ غور تو کرے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں پر غور کرے، اور آپ پر آنے والے یہ جو معاملات اس پر غور کرے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو آیا، اگر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا بیان کروں، اولیاء کرام کا بیان کروں، غور تو کرے. مگر یہ کیا تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر گھڑی اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والے، اور ان کا فیضان، ان کی تربیت، صحابہ کرام علیہم رضوان راضی رہنے والے، ان کا فیضان، ان کی تربیت، تابعین راضی رہنے والے، تبع تابعین راضی رہنے والے. یہ خود کربلا کا واقعہ دیکھو نا یار، کربلا میں کیا نہیں ہو رہا تھا.
گر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا ایک خاندان اہل بیت. کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں کربلا کے میدان میں. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے سب تو شہید ہو گئے. پھر آخر میں خود امام علی وقا امام حسین شہید ہوئے، اور آپ کی گود میں آپ کا ننا علی اصغر 6 ماہ کا آپ کا شہزادہ شہید ہو گیا. مگر آپ اپنی رب کی رضا پر راضی رہے. آپ اپنے رب کی رضا پر راضی رہے. جو مقدر تھا وہ ہوا، اور آپ اپنے رب کی رضا پر راضی تھے. حتیٰ کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا گیا. اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے رب کی رضا پر راضی. ان کے آنکھوں کے سامنے یہ تو سب گیا، یہ تو سب شہید ہوئے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اور وہ پردہ نشین خواتین جو یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، ان کو پتا تھا ان کی قضا قدر پر راضی رہنا، تو سوچو کہ کیسے اپنے رب کی رضا پر راضی تھی. اللہ اکبر. اور ایک ہم ہیں، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمیں تو حقیقت ہے تکلیف کی تا کا نقطہ بھی نہیں پہنچتا اور ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اور ہم پتہ نہیں شکایتیں، اس سے شکایتیں، اس کے شکایتیں، اس سے وابیلا، اس سے وابیلا، اور طرح طرح کی ہمارے ذہنوں میں باتیں اور طرح طرح کے ذہنوں میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. میرے پیارے سامعیو، یہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ کے نزدیک بہتر اور زیادہ محبوب ہے. اگرچہ بھلائی دونوں میں تم اس چیز میں رغبت کرو جو تمہیں فائدہ دے، اور اللہ سے مدد مانگو، کمزور مت بنو. اگر کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. کیونکہ اگر یوں ہوتا نا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، یا اللہ تو جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یا اللہ تو جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کیونکہ بعض چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی، مگر اسی میں ہمارے لیے بہتر. بھائی آپریشن کس کو پسند ہے؟ آپریشن ہوتا ہی نہیں ہوتا، آپریشن کوئی پسند، لیکن آپریشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بہتری آ جاتی ہے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اور کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں. اب شوگر کا مریض ہے، اس کو مٹھائی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ مٹھائی لیکن اس کے لیے بہتر ہے؟ بہتر نہیں ہے. کچھ چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں، مگر وہ اس میں تمہارے لیے اللہ نے بہتری رکھی ہے. کچھ چیزیں تمہیں پسند ہے، مگر اس میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہے. ہمیں اللہ پاک سے ہمیشہ خیر کا سوال کرنا چاہیے. اللہ جو میرے لیے بہتر ہے نا وہ مجھے عطا کر. اور اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ میں نے مانگا مجھے ملا کیوں نہیں. ارے اللہ کے بندے، تجھے وہی ملے جو تیرے حق میں بہتر ہے. یہ دعا کر، یہ دعا کر. کوئی غریب ہوتا ہے بولتا امیر ہو جاؤں، نہیں امیر ہو رہا ہوتا. یہ حدیث یاد کر لیں آپ. اللہ پاک بعض کو امیر رکھتا ہے، غریب نہیں کرتا، کیونکہ وہ اگر غریب کر دے تو اس کے ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے. اللہ پاک بعض کو غریب رکھتا ہے، امیر نہیں کرتا، کہ اگر وہ امیر ہو جائے تو اس کے ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے. بعض کو اللہ پاک، بعض بیمار ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں صحت نہیں دیتا، اگر اللہ انہیں صحت دے دے تو ان کے ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے. اور بعض کو صحت ہوتی ہے، انہیں بیماری نہیں آتی، انہیں صحت مند رکھا جاتا ہے کہ اگر بیماری آئے گی تو اس کے ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے. اللہ پاک ان چیزوں کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. ہمیں ہمارے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. بس ایک ہی جملہ ہے. اللہ پاک آج اس 6 رمضان کو جو ہم بیان کر رہے ہیں، بیان میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ پاک کرے اپنے کرم سے اللہ پاک ہمارے دل پر، ہمارے ظاہر پر، ہمارے باطن پر ایسی نظر کر دے کہ ہمیں اللہ پاک اس مقام اور مرتبے کو اللہ پاک ہمیں عطا کر دے گا. ہم اس کی رضا پر راضی رہیں، اس کی قضا پر راضی رہیں، اس نے جو ہمارے حق میں فرمایا اس پر راضی رہیں. اس پہ زندگی پرسکون گزرتی ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں. ورنہ شکوے شکایتیں کر کر کے حاصل کیا ہوگا؟
کیا شکوے کر کے چیز ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں. بے صبری کر کے چیز ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں. الٹا ثواب ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور ہم اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں، کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو جلا دے، اور باقی رہنے دے جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسند ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یا نہ ہوتا، یا نہ ہونے والے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا. تو اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور اس کی رضا پر راضی رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. تو ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہو، یا اللہ تو جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، یا اللہ تو جو کرتا ہے، یا اللہ تو جو کرتا ہے یہی ہو. اگر اللہ بیٹیاں دے رہا یہی ہمارے حق میں بہتر، اللہ بیٹے دے رہا یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. کچھ نہیں ہے، میں اسی پر راضی ہوں، وہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال پر راضی ہوں. یوں اللہ کرے کہ ہماری یہ سوچ، ہماری یہ طبیعت اس طرح ڈھل جائے. اب ظاہر یہ اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، اسی طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہی سیکھا جاتا ہے. مدنی چینل پر ہیں آپ، جہاں بھی ہیں آپ، اپنے سوشل میڈیا پر ہیں، جہاں بھی ہیں آپ دیکھیں سن، یہ دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکت ہوتی ہے، یہ دینی ماحول کی برکت ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح قرآن و حدیث کی باتیں، بزرگوں کی باتیں بیان کر کر ہمارا ذہن بنایا جاتا ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس طرح جو بھی تیری رضا پر راضی رہنے والی طبیعت عطا فرما دے، سوچ عطا فرما دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ کام علی. بسم اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل کا میں نے عرض کیا تھا کہ میں وضو کے تعلق سے
قے کے متعلق احکام عرض کروں گا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں قے کے تعلق سے کہ وضو میں اگر قے آ جائے تو اس کا کیا؟ تو نمبر 1، وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائے، قے مانی وامٹ کریں یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا، پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، بہتے خون کی قے یعنی وامٹ وضو توڑ دیتی ہے۔ بہتے خون کی قے سے، وامٹ سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب یعنی کم نہ ہو، یعنی خون کی وجہ سے قے یعنی وامٹ سرخ یعنی ریڈ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا، اور تھوک زیادہ اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زرد یعنی پیلی یلو ہوگی۔ اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اس کی ایک اہم بات نوٹ کر لیجیے کہ منہ بھر قے یعنی منہ بھر الٹی، وامٹ علاوہ بلغم کے ناپاک ہے۔ اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے، اس کی احتیاط فرمائیے۔ اکثر لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اور منہ وغیرہ پر جو ناپاک قید لگ جاتی ہے اس کو بھی اپنے ہی کپڑوں سے بلا جھجک پوچھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کپڑوں پر بھی نجاست آئی، اسی طرح گلاس منہ میں لگا لیا، منہ ناپاک، اگلا حصہ قے والا ہے جو منہ بھر آئی تھی وہ ڈال دیا اس میں، گلاس کا پانی بھی گیا۔ اگر وہ اس میں قے کا کوئی جز آ گیا جو منہ بھر آئی تھی قے، گلاس کا پانی بھی گیا اور گلاس بھی اندر سے ناپاک ہو گیا۔ جب باہر یہ پانی لگے گا تو باہر بھی ناپاک، اب یہ پانی کپڑوں پر گرے گا تو کپڑوں کے بھی ناپاکی کے مسائل ہوں گے۔ احتیاط تو خیر کہیں ہے نہیں ایسا انداز، عام طور پہ ڈینٹسٹ کے پاس جاؤ تو وہ اسکیلنگ وغیرہ کرتے ہیں دانتوں کی تو خون آتا ہے، گلاس بھر کے پانی کا ہوتا ہے اس میں اسی سے کلیاں کرو، ایک بار کیا تو گلاس کا پانی تو گیا کام سے۔ تو اس میں ہوتی آزمائش۔ بہرحال ان چیزوں کو، ان اللہ اور رسول کے یہ احکام جو ہے، شریعت کے احکام ہیں، ان کو سب کو سیکھنا چاہیے، بغیر سیکھے نہیں آتے، خود بخود نہیں آتے۔ اب سنتے ہیں تو بھی بعض اوقات نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ توجہ سے نہیں سنتے، بے توجہی سے سنتے ہیں، ایزی لیتے ہیں، تو اس لیے وہ یاد نہیں رہتی یہ چیزیں۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ نماز کے احکام، اس میں یہ مسائل موجود ہیں۔ اچھا، منہ بھر قے میں نے کہا تو منہ بھر قے کی کل تو میں نے ڈیفینیشن عرض کی تھی، تو آج بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ منہ بھر قے کس کو کہتے ہیں۔ منہ بھر قے کے معنی یہ کہ اسے بلا تکلف روکا نہ جا سکے، یعنی ایک دم کہ اچھو لگا، یہ اچھو لگنا بولتے جو کرتے نا، یہ اچھو لگا، تو اچھو لگا وہ کہ تو نکلی در کر کے جو نکلتی ہے جیسے، تو یہ منہ بھر ہوتی ہے
کہ اس کو بلا تکلف روک نہیں سکتے. بلا تکلف تو یوں کر کے منہ میں روکی اور یہ جنگ جاری ہے کہ اس کو روک رہے ہیں آپ, تو یہ منہ بھر ہے کہ بلا تکلف اسے نہ روکا جا سکے. تکلف انگلش, وہ کسی نے چٹکلا بتایا تھا نا کہ وہ کہیں کھانے پر گئے تھے تو وہ آپ نے کیا تکلف کر دیے, تکلفات یاد آیا تو آپ کو تکلیف ہوئی کھانے میں. تو یہ تکلف کے اور بھی کچھ ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو شاید مانا نہ سمجھتے ہو. تکلف اس کو جبر مطلب کر زبردستی روکنا, تکلف سے روکنا. انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, تاکہ انگلش اب پتہ نہیں کہاں کا لوگ سن رہے ہوں گے تو ان کو بھی آسان ہو جائے نا. کہے تو وہ مٹ کہہ دیا تو وہ سمجھ گئے ہوں گے, کہے میں بھی سب نہیں سمجھتے ہوں گے. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چلو اگر مل گئی تو پھر بعد میں انشاءاللہ, پہلے اب شجرہ پڑھتے ہیں, یہ نکال رہے ہیں ڈکشنری سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. دعا کے بعد سن لینا, انشاءاللہ مل گیا لفظ تو میں بتا دوں گا. ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں بھی شامل ہو رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے, کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے, بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے, گل فرح کا صدقہ کر ہم کو فرح دے حسن و سعد, گل حسن اور بو سعید سعدیزہ کے واسطے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے, احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن, بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے, نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ, دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے, تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا, دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے, بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر, بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے, خانہ دل کو زیادہ روح ایمان کو جمال, شہزیاں مولا جمال اولیاء کے واسطے, دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے, خان فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطے, دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے,
عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاں الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھ عین اس علم و عمل، عفو عرفاں عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منہ بھر کے، یہ بلیسنگ آف رمضان جو فیضان رمضان ہے، اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس میں ڈیفینیشن آف ماؤتھ فل وومٹ، منہ بھر کے کی ڈیفینیشن اس میں جو بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ دا وومٹ دیٹ کین ناٹ بی پریونٹڈ وداؤٹ بودر از ماؤتھ فل وومٹ، اس کو بغیر بودر کے یعنی کہ تکلف جو بیان کیا گیا، تو اس کو ایک بار پھر سن لیں۔ دا وومٹ، ماؤتھ فل وومٹ کس کو کہتے ہیں؟ دا وومٹ دیٹ کین ناٹ بی پریونٹڈ وداؤٹ بودر از ماؤتھ فل وومٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کے بغیر نہ روک، تکلف کوشش، یہاں ایسا لگتا ہے تو یا بالجبر نہ روکنا۔ اس کا تھوڑا سا یوں بھی ہوتا ہے کہ could not hold back the vomit even out of formality، اس طرح کی کچھ مختلف سے ورڈنگ بنتی ہیں۔ تو وہ جو کیونکہ اس کا آلریڈی انگلش ٹرانسلیشن مقتض المدینہ سے شائع ہوا ہے، تو وہ جو ماؤتھ فل وومٹ جس کو کہتے ہیں منہ بھر کے، اس کی جو ڈیفینیشن جو انگلش میں ہمیں جو لکھی ہو، جس کی شرعی رہنمائی ہو کر یہ کتاب چھپتی ہے، تو یہ میں نے پوری ڈیفینیشن آپ کو بیان کر دی ہے۔ تو mouth full، اور جو میں نے عرض کیا وہ میں نے احکام نماز کا کہا، احکام نماز میں بھی ہوگی وضو کے اس میں، لیکن یہ فیضان رمضان سے لیا گیا تھا، یہ ضمناً تھا، روزوں کا بیان ہو نا اس کے نیچے یہ وضو کا شامل کیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، صلو صلاۃ الاشراق یرحمنا اللہ۔ بہار معروف و سری معروف دے بے